عامر باہر چھوٹے سے لان میں ٹہل رہا تھا۔ فریحہ اندر کچن میں تھی۔ وہ ابھی حسن سے ہوٹل میں مل کر واپس آیا تھا اور چاہ کر بھی اسے فریدہ کی اصلیت نہیں بتا سکا۔ کئی بار بات اس کے لبوں تک آ کر ٹھہر گئی تھی۔ شاید اس کا دل اسے چپ رہنے پر آمادہ کر رہا تھا۔ دل کے کسی نہاں خانے میں یہ خواہش موجود تھی کہ حسن فریحہ کو چھوڑ دے تاکہ وہ اسے اپنا سکے۔ شام سے فریحہ سے عجیب سی جذباتی وابستگی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیکھنے اور سننے کے لیے دل بے قرار رہنے لگا تھا۔ کئی منٹ باہر ٹہلنے کے بعد وہ بے چین سا ہو گیا اور اندر آ گیا۔ وہ کچن میں سلاد بنا رہی تھی۔ بال کیچر کی قید کاٹ رہے تھے اور نازک سی ناک پہ کام کرنے کی وجہ سے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ کر اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ڈنر دونوں نے ساتھ کیا، پھر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عامر اپنے کمرے میں بستر پر کروٹیں بدلتا رہا، کبھی اٹھ کر پیروں تلے قالین کو رونتا رہا۔ نیند روٹھی ہوئی تھی، دل کا چین اور قرار لٹ گیا تھا۔ تھک ہار کر وہ کمرے سے نکلا اور اس کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے سامنے رک کر اس نے ہلکی سی دستک دی۔ آ جائیں، فریحہ نے کہا۔ اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا اور اندر آ گیا اور اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے کوہنیوں کے بل اوپر کو اٹھ کر عامر کو دیکھا۔ آج مجھے نیند نہیں آ رہی، سوچا تم سے دو باتیں کر لوں۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بولا۔ وہ چپ رہ کر اسے دیکھتی رہی۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ وہ اس کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ فریحہ لیٹی رہی۔ عامر کو لگا جیسے وہ سانس روکے ہوئے ہے، لب بھینچے ہوئے تھے اور کمبل تلے سینے کا زیرو بم ہمک رہا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کے قریب ہوا اور اس کے برابر میں آ لیٹا۔ نظریں اب بھی اس کے لب و رخسار کا طواف کر رہی تھی۔ عامر کے لب سلگنے لگے۔ وہ ضبط کے مرحلوں سے گزرنے لگا۔ فریحہ، اس نے پکارا۔ جی۔ اس نے چہرہ عامر کی طرف موڑا۔ تم حسن سے پیار کرتی ہو؟ سوال اس کے لبوں پر آ گیا، جو آج سارا دن اس کے دماغ کی چولیں ہلا رہا تھا، دل کو دہلاتا رہا۔ فریحہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی ہے تم مجھے بتاؤ، کیا تم اسے چاہتی ہو؟ تم دونوں کا تعلق کیسا ہے؟ یہ باتیں بہت پرسنل تھیں، مگر عامر پوچھنے پر مجبور ہو گیا۔ جیسا ہر ہسبینڈ وائف کا ہوتا ہے ویسا ہی تعلق ہمارا بھی ہے، وہ بولی۔ عامر کو لگا جیسے اس کی آنکھیں اس کی زبان کا ساتھ نہیں دے رہی ہیں۔ تم لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ بولی۔ کبھی تو ہوئے ہوں گے؟ نہیں، کیونکہ ہماری کبھی زیادہ بات ہی نہیں ہوئی۔ اس مرتبہ وہ اپنی آواز کی بے چارگی نہیں چھپا پائی۔ کبھی تم نے علیحدگی کے بارے میں سوچا ہے؟ وہ اس کے چہرے کو نگاہوں کے رستے دل میں اتارتے ہوئے بولا۔ فریحہ کے چہرے پہ سایہ سا لہرایا۔ نہیں، اللہ نہ کرے، وہ بولی۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے شوہر ہیں، میں ہر اذیت سہ لوں گی، مگر طلاق کا داغ نہیں سہ پاؤں گی۔ عامر کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ اپنی روایتی بیویوں کی طرح ہی تھی، جو مرد کے نکاح میں آنے کے بعد اپنے جذبوں کو اس سے وابستہ کر دیتی ہیں۔ حسن کی بے التفاقی کے سبب اس کے پاؤں ذرا سے ڈگمگائے تھے، مگر وہ اب بھی اسے اپنا مزاجی خدا مانتی تھی اور علیحدگی کا سوچ کے ہی دہل گئی تھی۔ وہ کئی لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس پہ بے تحاشا پیار بھی آ رہا تھا اور دل بھی کرچھی کرچھی ہو رہا تھا۔ اگر حسن اسے طلاق دے دیتا تو وہ بکھر جاتی۔ وہ اسے شوہر کی حیثیت سے محبت کرتی تھی۔ عامر کی محبت یک طرفہ تھی۔ وہ سو گئی، مگر عامر جاگتا رہا، اسے یکٹک دیکھتا رہا۔ پھر لیٹے لیٹے اس کے قریب ہوا اور اپنا چہرہ اس کے پاس لا کر اس کے ہونٹوں پہ جھکا اور اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پہ نرمی سے بوسہ دیا۔ وہ ہنوز سوتی رہی۔ عامر اس کے پہلو سے اٹھا اور تھکے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ امیدوں کا شیش محل زمین بوس ہو گیا۔ اس کی خود غرضی تحلیل ہونے لگی۔ وہ محبت میں قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اب اسے فریحہ کو حسن سے طلاق نہیں دلوانی تھی، بلکہ ان کے رشتے کو بچانا تھا۔ فریحہ کے لیے
اس کے لبوں پہ ہنسی کے پھول کھلانے کے لیے صبح کے 9 بج رہے تھے۔ عامر نے اسلم رحمانی کے گھر کا نمبر ملایا، کال بیل جاتی رہی۔ حسب توقع فریدہ نے کال اٹھائی۔ ہیلو، اس کی کھنکتی ہوئی مدھم سی آواز فون کے اسپیکر سے گونجی۔ کون بول رہے ہیں؟ میں عامر داؤد بات کر رہا ہوں۔ آپ کیسی ہیں فریدہ صاحب؟ ایکسکیوز می، میں نہیں جانتی آپ کو، آپ اتنے بے تکلف کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ ترچھ سے لہجے میں بولی تو عامر زیر لب مسکرایا۔ میں کل آپ کے گھر آیا تھا، شاید آپ نے مجھے دیکھا تھا۔ اوہ اچھا، آپ وہ ہیں۔ خیر، میں نے صرف آپ کی شکل دیکھی تھی، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں۔ آپ کو رحمانی صاحب سے کوئی کام ہے تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں کہ وہ اس وقت گھر پہ نہیں ہیں، آپ آفس فون کر لیں۔ مجھے رحمانی سے نہیں، آپ سے کام ہے فریدہ صاحبہ، اور جاننے کا کیا ہے، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ عامر نے اطمینان سے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ آپ حد سے بڑھ رہے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اور اب میں فون کاٹ رہی ہوں، آئندہ فون نہ کیجیے گا۔ ارے فریدہ صاحبہ، فون نہ کاٹنا ورنہ مجھے پھر آپ کے گھر آنا پڑے گا، مجھے آپ سے بڑی ہی ضروری باتیں کرنی ہیں۔ عامر مزے لے کر بولا، کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ تنگ آ کر اٹھی۔ سہیل اور حسن سے آپ مختلف زبانوں میں تفصیلی باتیں کر سکتی ہیں تو مجھ سے کیوں نہیں کر سکتی فریدہ صاحبہ؟ ایسے تو نہ کیجیے۔ دوسری طرف خاموشی چھائی تھی، شاید عامر کی بات نے اسے جھنجھوڑ ہی ڈالا تھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ واضح طور پر ہکلائی۔ عامر مسکرا دیا، اس نے فریدہ کی نازک رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ مطلب تو آپ بخوبی سمجھ گئی ہوں گی، اب بتائیں بات کرنی ہے مجھ سے یا نہیں؟ میں کال کاٹ رہی ہوں، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی۔ کال مت کاٹنا فریدہ، تمہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ میں کس کی اور کیا بات کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی تم سے ملنا ہے اور تم انکار نہیں کرو گی، اگر انکار کیا تو اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ بتاؤ کہاں ملنے آؤ گی؟ کہو تو میں تمہارے گھر آ جاؤں۔ وہ خاموش رہی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی تمہارے گھر آ رہا ہوں، اس کی خاموشی کو رضامندگی سمجھتے ہوئے عامر نے مضبوط لہجے میں کہا اور فون بند کر دیا۔ اس کے منصوبے کا پہلا حصہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ اسلم رحمانی کی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے صوفے پہ فریدہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے حد خوبرو عورت تھی، نقوش تیکھے تھے اور جسم بھرا بھرا اور سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ عامر نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ عورت کسی بھی مرد کو پاگل کر سکتی تھی، لیکن اس وقت اس کی رنگت قدرے پھیکی پڑی ہوئی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں فریدہ، اگر تم مجھ سے تعاون کرو گی تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بدن سے نظریں چراتے ہوئے عامر نے کہا، کیسا تعاون چاہتے ہو تم؟ مجھے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ عامر کو اس کا لہجہ ذرا سا معنی خیز لگا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عامر اس کے حسن پر مر مٹا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے یہاں تک آیا ہے۔ دیکھو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو وہ میں تمہیں نہیں دے سکتی، اس کے علاوہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو، وہ ڈھکے چھپے الفاظ میں بولی۔ میرے جو ڈاکومنٹس رحمانی کے پاس ہیں وہ مجھے چاہیے اور وہ تم مجھے دو گی، اس سے کہا۔ نہیں، وہ تو اس کے پاس ہیں، میں کہاں سے دے سکتی ہوں؟ جہاں بھی وہ رکھے ہیں مجھے چاہیے، عامر بولا۔ نہیں، کچھ اور لے لو نا ان کی جگہ، اس نے کہا اور ایک ادا سے اٹھی اور چھوٹے قدموں سے چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور اس کا گدایا ہوا جوان جسم لہرا سا گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل ذرا سی جھک کر بیٹھ گئی اور ہاتھ عامر کے گھٹنوں پہ رکھ دیے۔ شرٹ کے گہرے گلے سے عامر کی نگاہیں اندر تک کی سیر کر آئیں۔ گلا خطرناک حد تک گہرا تھا۔ عامر کی فریدہ کی تنی ہوئی چھاتیوں کا کچھ حصہ نظر آیا، اس کے ہونٹ خشک ہونے لگے اور صبر جواب دے گیا۔ اس نے فریدہ کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹائے اور اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بازو فریدہ کی کمر کے گرد لپیٹ گئے اور اس کا چہرہ فریدہ کے منہ زور چھاتیوں میں دھنس گیا۔ اس نے لمبی سانس لی اور بے خود سا ہوا
فریدہ کے جسم سے حیوانی خوشبو آ رہی تھی، وہ خود بھی آگے کو ہو کر اس کے چہرے کو اپنے بدن کے غباروں سے ڈھانپے ہوئے تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے مدہوشی میں بسر ہوئے تھے، وہ اس کے بازوؤں میں ہمک رہی تھی، اس کی قربت نشہ بن کر عامر کے حواس پہ طاری ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو بھول جاتا اسے ہوش آیا، وہ اس کے جال میں پھنس رہا تھا۔ اس نے کندھوں سے پکڑ کر اسے علیحدہ کیا اور صوفے پہ بٹھایا۔ کیا ہوا؟ وہ بولی۔ مجھے ہر حال میں وہ ڈاکومنٹس چاہیے، جاؤ وہ لے آؤ۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، اس نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کتنا وقت ہے تمہارے پاس؟ بہت کم۔ اب جاؤ وہ لے آؤ، ورنہ تمہارے سب راز نہیں رہیں گے۔ عامر نے اسے دبی آواز میں دھمکایا۔ مگر وہ ڈاکومنٹس رحمانی کے آفس کے لاکر میں ہوتے ہیں۔ آفس چلی جاؤ اور جیسے بھی کر کے وہ لے آؤ۔ ڈاکومنٹس کو چھوڑ دو، کچھ اور چاہیے تو وہ لے لو نا مجھ سے، وہ اس کے کالر سے کھیلتے ہوئے بولی۔ عامر نے ہونٹ بھینچ کر اپنے اندر اٹھتے طوفان کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، ورنہ وہ بہک جاتا۔ تم ابھی آفس جاؤ اور وہ ڈاکومنٹس لے آؤ، پھر میں انہیں لینے آ جاؤں گا، اس نے فریدہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ سی آواز میں بولی، لیکن انہیں لینے کب آؤ گے؟ تمہارا شوہر گھر کس وقت آتا ہے؟ عامر نے پوچھا۔ 4 بجے۔ ٹھیک ہے، میں 3 بجے آ کے لے جاؤں گا، اس نے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ نہیں، 2 بجے آ جاؤ، وہ بے باکی سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ عامر نے لمبی سانس لی، وہ جانتا تھا وہ اسے جلدی کیوں بلا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھوں گا، اس نے کہا۔ عامر گھر آیا، حسن کو ڈرائنگ روم میں بیٹھا دیکھ کر دروازے میں ہی رک گیا۔ وہ سامنے ہی صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، پاؤں اس نے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، ساتھ ہی دوسرے صوفے پر فریحہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرایا اور اٹھ کر گلے لگایا۔ عامر نے بھی گرم جوشی کا مظاہرہ کیا۔ تم کراچی سے کب آئے؟ عامر نے پوچھا۔ فریحہ کی نظر بچا کر اسے گھورا۔ میرا تو 1 گھنٹہ ہو گیا ہے یار آئے ہوئے، تم ہی مٹر گشت پر نکلے ہوئے ہو۔ کال لیتے میں گاڑی لے کر ایئرپورٹ پک کرنے آ جاتا، حسن نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ کمینی سی ہنستا رہا۔ اسے گھر پہ دیکھ کر عامر کو عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی فریحہ سے اس طرح بے تکلفی سے بات نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی اسے سوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں جا سکتا تھا۔ اس کے دل پہ گھونسا سا پڑا۔ لیکن رات کی باتوں کے بعد اس کی ذہنی حالت بدلی تھی۔ اب وہ فریحہ کے راستے ہموار کرنا چاہتا تھا۔ اگر وہ حسن سے محبت کرتی تھی تو اسے ان کے ٹوٹتے رشتوں کو سنوارنا چاہتا تھا، تاکہ ان کے بیچ دیوار بننا چاہیے۔ یہی محبت کا کرینہ ہے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد لان میں نکل آئے۔ تمہارے منصوبوں کا کیا بنا؟ تنہائی ملتے ہی عامر نے اس سے پوچھا۔ کون سے منصوبے؟ حسن چونکا۔ وہی جو تم بنائے بیٹھے ہو، فریحہ کو چھوڑنے کا اور دوسری شادی کرنے کا منصوبہ، اس نے کہا۔ حسن مسکرایا۔ وہ اپنی جگہ پر ہیں، مناسب وقت آنے پر ان پر عمل کروں گا۔ کیا تم نے یہ فیصلہ لینے سے پہلے فریدہ کے بارے میں پوری طرح چھان پھٹک کی ہے؟ عامر نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ حسن چونکا۔ تمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے؟ جس سے کوئی تعلق بنانا ہو اس کے بارے میں پوری معلومات لی جاتی ہیں نا، عامر نے کہا۔ وہ دونوں ٹہلتے ٹہلتے لان کے بیچ میں رک گئے۔ عامر، سوچ سمجھ کر بات کرو، حسن نے سرد لہجے میں کہا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی بات کر رہا ہوں۔ تم فریدہ کے بارے میں کتنا جانتے ہو؟ عامر اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا۔ 3 سال سے اسے جانتا ہوں۔
اس کی ہر ایک بات پتہ ہے مجھے۔ حسن نے کہا تو عامر نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہیں بہت ساری چیزیں نہیں پتہ ہیں میرے دوست۔ کیا نہیں پتہ مجھے؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں تمہارے علاوہ کس کس کو اپنے گھر بلاتی ہے؟ عامر کا لہجہ بے حد گمبھیر تھا۔ حسن کے چہرے کے عضلات تن اٹھے اور چہرہ سرخ ہو گیا۔ عامر بکواس نہ کرو، وہ دبی دبی آواز میں گھرایا۔ میں صرف تمہیں حقیقت بتا رہا ہوں۔ عامر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جسے اس نے جھٹک دیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو اسے جانتے تک نہیں۔ حسن نے اسے سرخ ہوتی آنکھوں سے گھورا۔ کچھ دن پہلے تک میں اسے نہیں جانتا تھا، لیکن اب جانتا ہوں۔ تمہیں بتا دوں کہ جس پراپرٹی ڈیلر سے میرا کام الجھا ہوا ہے اس کا نام اسلم رحمانی ہے۔ اسے تو تم بخوبی جانتے ہوگے، فریدہ کا شوہر۔ حسن بے یقینی اور غصے سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اس کے گھر گیا تھا اور اپنی آنکھوں سے فریدہ کو ایک مرد کا پہلو گرماتے دیکھا ہے۔ بس عامر، بہت ہو گئی تمہاری بکواس، اب میں تمہارا ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ حسن بری طرح تلملا کر بولا، تم فریحہ کے پیار کو ٹھکرا کر بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ عامر نے بمشکل کہا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے اس کی زبان کانپی تھی۔ تمہاری ان من گھڑت کہانیوں سے جو تم فریحہ کے کہنے پر مجھے بتا رہے ہو، میرے ارادے نہیں بدلیں گے۔ آئندہ مجھ سے ایسی کوئی بات نہ کرنا، ورنہ ہماری اتنے سالوں کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ عامر یار، میری بات کا یقین کرو، اسے تو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑی ہے۔ میں تمہیں صرف حقیقت، بس یار پلیز۔ اس نے اس کی بات کاٹی۔ یقیناً فریحہ نے تمہیں اپنی مظلومیت کے قصے سنائے ہیں، تب ہی تم ایسا کہہ رہے ہو۔ اس بارے میں کوئی بات ہی نہ کرو، میں شاور لینے جا رہا ہوں، پھر لنچ ساتھ کریں گے۔ حسن بولا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ عامر اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی دوستی 8 سال پرانی تھی جسے انہوں نے قائم رکھا تھا اور کئی موقعوں پر شانے سے شانہ ملا کر ایک دوسرے کا ساتھ دیا تھا، مگر آج ان کے بیچ تلخی پھیلی تھی۔ حسن نے اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا تھا۔ وہ لان میں پڑی کرسی پہ بیٹھ گیا، سر پشت سے ٹکا دیا۔ اسے فریحہ کے سہاگ کو محفوظ رکھنا جو اس کی خاموش محبت تھی، مگر اس کی محبت اس کا شوہر تھا۔ اسے کچھ دیر بعد فریدہ سے اپنے ڈاکومنٹس لینے جانا تھا۔ اسے صبح کے اس کی قربت میں بتائے لمحے یاد آئے۔ وہ عورت عجیب تھی، اس کے قریب جا کر خود کو ہوش میں رکھنا مشکل کام تھا۔ وہ دیر تک وہیں بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک خیال آنے پر مطمئن ہو گیا۔